اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 261 سے لے کر 266 تک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کر 266 تک تیسرا پارہ ہے اور رکوع نمبر ہے سورۃ البقرہ کا 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، مثال الذین ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثلی ایسی ہے کہ حبۃ ایک دانہ، انبتت جو اگاتا ہے، سبع سات، سنابلہ بالیں، فی کلی اور ہر ایک میں، سنبلۃ ہر ایک بال میں، میعۃ حبۃ 100 دانہ ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابلہ، ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں، فی کل سنبلۃ میعۃ حبہ اور ہر بال میں 100 دانہ ہو۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ جو ہیں، اچھا آگے سے بھی ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف اسے بڑھا دیتا ہے، اور بھی مطلب بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کی مثال بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جب یہ یقین ہو کہ جہاں ہم نے 1 روپیہ خرچ کرنا ہے وہاں ہمیں 700 روپے ملیں گے، تو کون سا عقل مند ایسا ہوگا کہ جو خوشی سے اپنا سارا سرمایہ اس سودے میں نہیں لگائے گا۔ اللہ جو غنی اور حمید ہے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ داتا یوں ہی دیا کرتا ہے، لیکن اللہ کریم کے خزانوں کو تقسیم فرمانے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے اپنے مالک کے بے پایاں خزانوں کا بھی علم ہے اور اس کی شان کریمی کو بھی جانتا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ تو جواب ملا کہ جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر جنبش ہوئی اور عرض کی، رب زد امتی، کہ میرے کریم مولا میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ تو جواب ملا کہ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جائے گا۔ ان گنت حمد و ثناء اس مولا کریم کے لیے اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب اگلا جو ہم نے پڑھا کہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابلہ فی کل سنبلۃ میعۃ حبہ، ایک دانہ، اس کی مثال ایسی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ علامہ قرطبی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زراعت کا پیشہ تمام پیشوں سے اعلیٰ ہے، روزی کمانے کے لیے کے ذرائع میں بہت باعزت ذریعہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی تہوں سے اپنا رزق تلاش کرو، اور زراعت جو ہے وہ فروض کفایہ میں سے ہے کہ اگر لوگ اس کی طرف سے غفلت برتیں تو امام وقت کو چاہیے کہ لوگوں کو جبراً کاشتکاری کی طرف راغب کرے اور باغات اور درخت لگانے کا حکم دے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پوری کوشش کی جائے تو جتنا بیج ڈالا جائے 700 گنا تک فصل برداشت کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں،
کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے نہ وہ منن، نہ احسان جتاتے ہیں، ولا اذن، اور نہ وہ دکھ دیتے ہیں، لہم ان کے لیے اجرہم عند ربہم، اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ وہ ان پہ کوئی خوف ہے، اور ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، پھر وہ جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی خرچ بھی اللہ کے راستہ میں ہو اور اسی کے لیے ہو، تب ہی اجر کی توقع ہے، اور اگر خرچ کے پیچھے احسان جتانا یا ستانا شروع کر دیا تو اللہ کے نزدیک اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جولی میں ڈال دیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ایسی دعا نکلی کہ جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا ناز کریں بجا ہے اور جتنا شکر کریں کم ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب عثمان جو کچھ کرتا رہے اس کو نقصان نہیں دے گا، اے اللہ عثمان کے آج کے دن کی قربانی فراموش نہ کرنا۔ قول معروف، اچھی بات کرنا، و مغفرۃ، اور غلطی کو معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقہ سے، یتبعھا کہ جس کے پیچھے اذن دکھ پہنچایا جائے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ غنی حلیم، بے نیاز ہے، بڑے حلم والا ہے۔ یعنی کم ظرف لوگ اگر چند کوڑیاں کسی نیک کام میں خرچ کر بیٹھتے ہیں تو پھر احسان جتلاتے ہیں، طرح طرح سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی کمینہ حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے سے تو خندہ پیشانی سے بات کرنا اور کسی کی سخت کلامی وغیرہ سے درگزر کرنا بہتر ہے۔ دین کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری سیرت سنور جائے، اگر چند ٹکے دے کر تم میں غرور پیدا ہو گیا تو اس طرح تو سیرت اور بگڑ گئی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے، اور اسلام میں یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور دکھ پہنچا کر، کالذی، اس آدمی کی طرح، ینفقو، کہ جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، ریا الناس، دکھانے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمن باللہ، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور نہ یوم آخرت پر، فمثلہ، اس کی مثال ایسی ہے، کمثلی، جیسے کہ کوئی صفوان، کوئی چکنی چٹان ہو، علیہ، جس پر تراب، مٹی پڑی ہو، فاصابہ، پھر برسے اس پر زور کی، وابل، پھر اس پر برسے زور کی بارش، فترکہ، اور چھوڑ جائے اسے، سلدن، چٹیل صاف پتھر، لا یقدرون، وہ ریاکار کچھ حاصل نہ کر سکیں گے اس سے، علی شیء، کچھ بھی، مما کسبوا، کہ جو اس سے کہ جو انہوں نے کمایا، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ریاکار حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ اب یہ منافق اور ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن جب بارش برستی ہے تو اس مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے اور پتھر پھر چٹیل کا چٹیل رہ جاتا ہے، اسی طرح منافق کے اعمال خیر کی حالت ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو بہت کچھ دکھائی دیتے ہیں لیکن قیامت کے روز وہ یوں ناپید ہوں گے کہ جیسے بارش کے بعد پتھر سے مٹی ناپید ہو جاتی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ،
اور مثال ان لوگوں کی کہ الذین کہ وہ لوگ کہ جو ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو اموالہم ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی ومثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ اور مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے وتثبیتا من انفسہم اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل کمثلی ان کی مثال ایسی ہے اس کمثلی جنتم بربوۃ ان کی مثال اس باغ جیسی ہے بربوۃ کہتے ہیں بلند جگہ کو کہ جو ایک بلند زمین پر ہو اصابہا وابل اس پر برسے زور کی بارش فآتت اکولہا ضعفین تو زور کا میم برسے اور تو لائے وہ باغ 2 گنا پھل وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ان کی مثال اس باغ جیسی ہے کہ جو ایک بلند زمین پر ہو برسا ہو اس پر زور کا می تو لایا ہو وہ باغ 2 گنا پھل فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبنم ہی کافی ہو جائے واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں مومن نے مخلص مومن کے اعمال کی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح بلند خطہ کی بہترین زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھل دیتا ہے خواہ بارش کم ہو یا زیادہ، ایسے ہی بااخلاص مومن کا صدقہ اور انفاق کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھاتا ہے۔ ربو اس خطہ زمین کو کہتے ہیں جو نسبتاً دوسری زمین سے بلند ہو اور اس کی مٹی بھی زیادہ زرخیز ہو۔ اور یہ الفاظ بھی بڑے غور طلب ہیں کہ من انفسہم وتثبیتا من انفسہم اس لیے تاکہ پختہ ہو جائے ان کے دل کہ مال خرچ کرنے سے اللہ کے مخلص اور پاک باز بندوں کی ایک غرض تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا رب کریم ان پر راضی ہو جائے، اور اس کے علاوہ دوسری غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ دلوں میں اللہ کی راہ میں مال و جان قربان کرنے کی استعداد پختہ اور ملکہ راسخ ہو جائے۔ مال بڑی پیاری چیز ہے، اس کا خرچ کرنا ابتدا میں بے شک گراں گزرتا ہے، لیکن جب انسان خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو دل آہستہ آہستہ اس کا ہوگر اور اس کی لذتوں سے آشنا ہو جاتا ہے اور راہ خدا میں سب کچھ لٹانے کی استعداد پختہ ہو جاتی ہے۔ پھر مال تو مال رہا، وہ اپنی جان عزیز تک نثار کرنے کو سب سے بڑی سعادت یقین کرنے لگتا ہے۔ ایودو کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ان تکون یہ کہ ہو لہو اس کے لیے جنت ایک باغ من نخیل کھجوروں کا وعناب اور انگوروں کا تجری بہتی ہوں من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کل الثمرات اور ہر قسم کے اور بھی پھل ہوں واصابہ اور آ لیا ہو اسے الکبار بڑھاپے نے ولاہو اور اس کے لیے ذریات اولاد ہو ضعفاء چھوٹی کمزور مطلب کم عمر بچے ہوں اس کے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا بہتی ہوں اس کے نیچے ندیاں، اس کے لیے اس میں اور بھی ہر قسم کے پھل ہوں اور آلیہ ہو اسے بڑھاپے نے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو فاصابہا تو پہنچے اس کے باغ کو ایسارن بگولا فیہی اس میں نارن آگ کا فاحترقت پھر وہ باغ جل بن جائے کذالک ایسے ہی یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم الآیاتی تمہارے لیے آیات اپنی آیات کو لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون اور ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں لعلکم تتفکرون تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ اخلاص نیت کی اہمیت کو ایک اور مثال کے ذریعے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی باہوش آدمی اس میں غفلت نہیں برت سکتا۔ ایک آدمی ایک باغ لگاتا ہے، اس کی
دن رات کی محنت ہوتی ہے، اس پر روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اس میں گناگو پھلدار درخت اگاتا ہے، میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں ان درختوں کی کتاروں میں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ اب ایسے میں اسے اس کے بڑھاپے نے آ لیا، اس کی قوت رفتہ رفتہ جواب دے رہی ہے، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ مطمئن ہے کہ اب وہ اپنی زندگی بھر کی محنت کا ثمر کھائے گا۔ اس کے پھلدار باغ کی آمدنی سے اس کا جو بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے جو دن ہیں وہ آرام سے کٹیں گے، اور اسے اپنے بال بچے کی روزی کے لیے بھی اب کوئی تردد نہیں ہوگا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اب تم خود سوچو کہ ایسا بوڑھا آدمی ایسی حالت میں کبھی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی آتشی بگولا آئے اور اس کی عمر بھر کی کمائی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے؟ بس بالکل یوں ہی سمجھ لو اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال کو۔ قیامت کے دن جب تم خود کچھ کما نہیں سکتے اور کوئی دوسرا تمہاری امداد نہیں کر سکتا، اس روز تمہیں اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال کی کتنی شدید حاجت ہوگی۔ اگر ریاکاری کے بگولا سے تم نے ان کو جلا کر خاک کے سیاہ کر دیا تو قیامت کے دن تمہاری حسرت، ندامت اور دلسوزی کا کیا عالم ہوگا۔ اگر تم اس اندوہناک صورتحال سے دوچار ہونا نہیں چاہتے تو اپنے اعمال کو ریا اور دکھلاوے سے بچاؤ۔ سبحان اللہ، کیا اثر افریں اور دل نشیں ہے یہ مثال۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔